بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی غیر لوگوں میں ہوئی تھی۔ شادی کی رات میں خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن شوہر نے مجھے ہاتھ بھی نہ لگایا بلکہ مجھے دوائی دی جس کو کھا کر میں سو گئی۔ 15 سال کی تھی، شوہر میری جوانی۔ میری شادی غیر لوگوں میں ہوئی تھی اور ان لوگوں میں یہ رواج تھا کہ شادی سے پہلے ہی نکاح کر دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں منگنی کا رواج نہیں تھا، اس لیے میرا بھی نکاح کیا گیا اور نکاح کے بعد میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ بہت خوبصورت انسان تھا اور مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے اپنے والدین کے فیصلے پر فخر ہونے لگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ میرے شوہر میں کچھ نقص ہیں۔ میں اور میری والدہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور اپنے شوہر سے ملاقات کی، لیکن ان کی باتوں سے یا کسی بھی عمل سے نہیں لگ رہا تھا ان میں کوئی نقص ہے، اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ بالکل فٹ نظر آ رہے تھے۔ مجھے لگا کسی نے ایسے ہی ہوا اڑائی ہے۔ میں نے گھر آ کر اپنی والدہ کو بتایا اور مطمئن ہو گئی۔ ہماری شادی کی تیاریاں شروع تھیں۔ میں نے بڑے جوش و خروش سے اپنی شادی کی تیاریاں کی اور آخر کار شادی کا دن آ گیا۔ میں دلہن بن کر پارلر سے واپس آئی تو مجھے میری والدہ نے ایک چھوٹا سا شاپر دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کو اپنے پرس میں چھپا لوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کے لیے دوائی ہے۔ تم نے اس دوائی کو ہر روز دودھ میں ملا کر اس کو پلانا ہے۔ یہ عمل 15 دن تک کرنا ہے اور یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ میں نے والدہ سے پوچھا کہ انہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کس چیز کی دوائی ہے؟ والدہ نے کہا زیادہ سوال جواب نہ کرو اور یہ دوائی اس کو لازمی پلانا۔ میں نے چپ چاپ وہ دوائی پرس میں ڈال لی اور رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی۔ سسرال میں میری خوب آؤ بھگت کی گئی۔ نہ جانے کتنی رسمیں کی۔ میری ساس اور نند کے ہر عمل سے ان کی خوشی نظر آ رہی تھی اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتی رہی تھی کہ میں اتنی من چاہی بہو ہوں اور میرا شوہر بھی ہر بات پر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ میں اپنی ماں کی بتائی ہوئی بات بھول گئی تھی اور مکمل طریقے سے اپنی شادی کی رسموں کے مزے لے رہی تھی۔ رات گئے مجھے کمرے میں پہنچایا گیا اور میرے کمرے میں جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ماں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں کسی بھی صورت میں اپنے شوہر کو دوائی کھلانا نہ بھولوں۔ مجھے لگا کہ میری ماں کبھی بھی میرا برا نہیں چاہ سکتی، اس لیے میں نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی میری نند دودھ کا گلاس کمرے میں رکھ کر گئی، میں نے فوراً اس میں دوا ملا دی۔ اس کام سے میں ابھی فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ سلام دعا کے بعد جب انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو کتنی دیر میرے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکے۔ شاید ہمارے درمیان نکاح کے رشتے نے ان کے دل میں بھی میرے لیے مزید محبت پیدا کر دی تھی، لیکن میں تو شرم و حیا کی وجہ سے ان کو نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ میری تھکن کے پیش نظر میرے شوہر نے مجھے کپڑے تبدیل کرنے کا بولا۔ میں نے اپنے شوہر کو دودھ کا گلاس پکڑایا اور خود کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی، لیکن میرے واپس آنے تک میرا شوہر سو چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا، میرا شوہر سو گیا تھا، وہ بھی اتنی جلدی۔ تھوڑی دیر پہلے تو مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو اس وقت اس کے چہرے پر نیند کے بالکل آثار بھی نمایاں نہیں تھے۔ اب اچانک ہی کیا ہو گیا تھا؟ مجھے لباس تبدیل کرنے اور میک اپ صاف کرنے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ لگے ہوں گے، اور یہ اتنا زیادہ وقت نہیں تھا کہ کوئی دلہا شادی کی پہلی رات اس طرح سے سو جائے۔ نہ ہی انہوں نے ایسی کوئی بات کی تھی کہ مجھے نیند آ رہی ہے یا تھک چکے ہیں۔ وہ بالکل نارمل نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے مجھ سے باتیں کرتے رہے، میں تو جیسے ہواؤں میں تھی اور وہ میرے حسن کی اتنی تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے بغیر میک اپ کے دیکھنا چاہتے ہیں، میرا خالص حسن دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے میک اپ صاف کیا۔ واقعی میں بہت خوبصورت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا چہرہ میک اپ کے بغیر دیکھیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ میک اپ کے بغیر بھی میں بہت خوبصورت نظر آتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں باہر آئی تو میرے شوہر کو نیند آ چکی تھی، وہ سو چکے تھے۔ انہیں سوتا دیکھ کر تو میرے ارمانوں کا محل زمین بوس ہو گیا۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو ایک دلہن اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے اور یہ زندگی بھر کے لیے یادگار لمحات بن جاتے ہیں۔ جب ایک جائز رشتے میں لڑکا اور لڑکی بن جاتے ہیں، ساری زندگی کچھ لوگ حرام سے دور بھاگتے ہیں تاکہ وہ حلال کے رشتے نبھا سکیں، لیکن میری قسمت کہ میرا شوہر تو سو چکا تھا۔ میں نے ان کے قریب جا کر آہستہ سے بولا تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے، مگر بولنے کے باوجود بھی ان میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اپنی چوڑیوں کی آواز سے شور پیدا کرنے کی کوشش کی ان کے کان کے قریب تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے، مگر وہ بھی بے سود۔ میں سوچ میں پڑ گئی آخر 20 منٹ میں ایسا کیا ہو گیا کہ اتنی گہری نیند آ گئی۔ پھر اچانک میری نظر اس دودھ کے گلاس پر پڑی جو خالی تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ان کو دوائی ملا کر دی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کیا واقعی اس دوائی کا اثر تھا جو وہ گہری نیند میں چلے گئے تھے؟ اگر یہ دوائی کا اثر تھا تو بہت غلط ہوا تھا۔ ابھی تو انہوں نے باتیں کرنا شروع نہیں کی تھی
یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں جگانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تو ایسے سوئے کہ جیسے جاگے ہی نہ تھے۔ میں نے پریشانی سے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنی والدہ کا نمبر ملایا۔ میری ماں نے پریشانی کے عالم میں مجھ سے سوال کیا کہ میں اس وقت انہیں کال کیوں کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے میری ماں بہت گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ انہیں لگتا ہے کہ میں انہیں کوئی بری خبر سنانے والی ہوں، اس لیے فون کیا ہے۔ امی، آپ نے جو دوائی مجھے دی تھی، کیا وہ نیند کی دوائی تھی؟ کیونکہ دوائی لینے کے بعد تو میرے شوہر فوراً ہی گہری نیند میں چلے گئے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ نیند کی دوائی ہے تو میں انہیں کبھی نہ دیتی۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ میں نے انہیں نشہ آور دوائی دی ہے انہیں سلانے کے لیے، تو میرا کیا کردار بچے گا ان کی نظر میں؟ وہ تو یہی سوچیں گے نا کہ میں ان سے محبت نہیں کرتی، ان کی قربت نہیں چاہتی، اس لیے میں نے انہیں سلا دیا۔ میرا کیا تاثر پڑے گا ان پر؟ اس قسم کی حرکتیں شوہروں کے ساتھ وہ بیویاں کرتی ہیں جو شوہروں سے شادی سے خوش نہیں ہوتی۔ شادی کی پہلی رات شوہر کو نشہ آور دوائی دے کر سلا دیتی ہیں۔ میں سامنے سے امی کی بات سنے بغیر ہی بولے جا رہی تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ طاقت کی دوائی ہے، اس میں نیند کی دوائی شامل نہیں تھی، لیکن اگر اسے نیند آ گئی ہے تو اس میں کچھ برا نہیں ہے۔ جو بھی ہے تو 15 دن تک یہ دوائی پوری کرنی ہوگی، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو تم نے دوائی دی ہے۔ اگر تم یہ دوائی طریقے سے انہیں نہیں دو گی تو الٹا اثر بھی کر سکتی ہے۔ امی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اس کا مطلب 15 دن جو ہی گزر جائیں گے اور یہ دوائی پینے کے بعد اسی طرح سو جایا کریں گے۔ مجبوراً مجھے امی کی بات ماننی پڑی۔ مجھے لگا کہ صبح اٹھ کر میرے شوہر ضرور اس بارے میں بات کریں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے شوہر نے اس بارے میں کوئی بات نہ کی، بالکل نارمل رہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ انہیں رات والی بات یاد ہی نہیں تھی کہ ان کو جلدی نیند آ گئی تھی، اور پھر جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی سب کی متجسس نگاہیں ہم دونوں پر تھیں۔ مجھے ان نگاہوں سے بڑا عجیب سا محسوس ہوا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں کا نارمل رویہ دیکھ کر سب مطمئن ہو گئے ہیں۔ وہ دن گزر گیا۔ دوسری رات تھی۔ میں یہ صرف دیکھنے کے لیے کہ میرے شوہر کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں، پھر سے دوائی دودھ میں ملا دی اور وہی دوا 2 منٹ کے اندر اندر اثر کر گئی۔ میرا شوہر گہری نیند میں سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی پھر وہ نارمل تھا۔ مجھے بھی لگنے لگا کہ سچ میں میرے شوہر میں کوئی نقص ہے، ورنہ کوئی مرد شادی کی پہلی رات سے ہی سویا رہتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، اور تو اور سارا دن بڑا نارمل رہتا ہے۔ اس کا رویہ کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اوروں سے الگ ہے۔ میرا شوہر سارا دن آفس میں ہوتا تھا، رات کو واپس آتے، تھوڑی بہت بات ہوتی، پھر مجھے مجبوراً دودھ میں دوائی ملا کر دینی ہوتی تھی اور وہ گہری نیند میں چلے جاتے۔ میں نے وہ دوائی چھپائی ہوئی تھی، خاص جگہ پر، نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی نظر اس دوائی پر پڑ جائے، خاص کر میرے شوہر کی، ورنہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں ان کے ساتھ۔ اس شادی کو لے کر جو میری خواہشات یا میں نے کچھ سوچ رکھا تھا وہ سب مجھے خواب لگنے لگا تھا۔ یہ شادی میرے لیے ایک مقابلہ بن گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا راز معلوم کرنا تھا، کیونکہ ان کے نام پر بیاہ کرائی تھی اور میں ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ اس سارے سلسلے میں 7 دن گزر گئے اور میں روزانہ اپنے شوہر کو دوائی دے دیتی تھی، لیکن میرے بھی کچھ جذبات تھے۔ ہر نئی نویلی دلہن کی طرح میرے اندر بھی جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ میں نے سوچا یہ جائز خواہش ہے، بلکہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے، تو کیوں پھر اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہوں؟ میں نہ صرف اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی بلکہ اپنے شوہر پر بھی ظلم کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان میں کوئی نقص نہیں ہے، بلا وجہ یہ بات پھیلائی گئی تھی، اور ایک رات جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک دن اپنے شوہر کو بغیر دوائی کے دودھ پلا دیا۔ پھر ویسا ہی ہونے لگا جیسے میری خواہش تھی۔ میرے شوہر محبت بھری باتیں کرنے کے بعد قریب آئے۔ ابھی ہمیں لیٹے کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، اور جب میں نے لائٹ جلائی دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ یہ میرا شوہر میرے ساتھ کیا کر رہا تھا اور کیا سے کیا بن گیا؟ تو اس حال میں دیکھ کر تو میری چیخ بلند ہو گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت مجھے احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ یہی وہ نسخہ جس کی باتیں بار بار میری والدہ مجھ سے کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر سے خوف آنے لگا تھا مجھے۔ فوراً کمرے سے بھاگ گئی اور جا کر اپنی ساس کو جگایا۔ ساس نے مجھ سے کہا، آخر کیا ہو گیا ہے؟ آدھی رات کو ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے جو تم مجھے جگا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے قیامت نہیں آئی، لیکن میرے لیے تو قیامت آ گئی ہے۔ آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی تو وہ خاموش کھڑی ہو گئی، جیسے انہیں معلوم ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ یہ سب مسئلہ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری ساس کہنے لگی، تمہیں نہیں پتہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بول کر میری ساس تو واپس چلی گئی اور میں اکیلی اب اس کا حل ڈھونڈ رہی تھی۔
उस वक्त और कुछ समझ ना आया तो मैंने फ़ौरन उसे दूध में वही दवाई मिलाकर शौहर को पिला दी और वो 2 मिनट में सो गए। दूसरे दिन सुबह उठने के साथ ही मैंने कहा कि मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है और मेरे शौहर मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ गए। मैंने आते ही साथ अम्मी से सवाल किया कि आपको ये सब मालूम था, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, और आपने मेरी शादी वहाँ क्यों की? अगर मालूम नहीं था तो फिर आपने वो दवाई मुझे क्यों दी? इतने सारे सवाल मैंने एक साथ कर दिए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे किसी बात का कोई जवाब ना दिया और एक ही बात कही कि ये सब तुम्हारा नसीब है। मैंने इसी वक्त कहा था कि सोच लो, और तुमने कहा था कि लड़का बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें वहाँ ही रहना है और उसी के साथ गुजारा करना है। अम्मी का यह जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि वो मेरी सौतेली माँ है। अगर सगी माँ होती तो कम अज़ कम मेरे साथ ऐसा ना करती। फिर मुझे लगा कि अगर अम्मी को वो सब बताऊँ जो मैंने देखा था तो शायद उनको मामले की संजीदगी का एहसास हो। मैंने उनको सब कुछ बताया जो मैंने उस दिन देखा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई जवाब ना दिया और इधर उधर की बातें करने लगी, जिससे मैं ये समझ गई कि मैं वापस उस घर में नहीं आ सकती। इस घर में रहना है, अपने घर में ही रहना है मुझे, और अब मैं उस घर में वापस जाने के नाम से डर रही थी। लेकिन मैं औरत हूँ, मजबूर थी। 2 दिन अपनी वालदा के घर रहकर मैं वापस उसी घर में चली गई, जो भी मुझे घर कम और जहन्नुम ज़्यादा लग रहा था। हैरत की बात यह थी कि सारा दिन मेरा शौहर बिल्कुल नॉर्मल रहता था, मेरा ख्याल रखता था, मेरी छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं भूलता था, और घर से बाहर जाता तो वापस कभी भी खाली हाथ ना आता था। मेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आता था। इतना प्यार करने वाला इंसान रात के अंधेरे में क्या बन जाता था? ये तो मैं सोच सोच के परेशान थी। सच तो ये है कि मुझे भी अपने शौहर से प्यार हो गया था और मैं उसे छोड़ के जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे उससे डर भी लगता था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उस चीज़ का क्या हल है, और जो हल था वो मैं ज़रूर करती। अब रोज़ाना रात को दूध में दवाई मिलाकर पिला देती। सवाल ये था कि अगर मेरा शौहर ऐसे ही रहा तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। उस दिन के बाद मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ बदल गया था। वो भी मेरे शौहर के सामने तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती, लेकिन शौहर के पीछे से रवायती सास बन जाती और मेरे हर काम में कोई ना कोई नुक्स निकालती। अब मैं 2 महाज़ों पर लड़ रही थी, क्योंकि मेरी माँ ने तो मुझे साफ हरी झंडी दिखा दी थी कि मैं वापस नहीं आ सकती, और हैरत की बात ये थी कि हमारे घर में कोई भी इस मौजू पर बात नहीं करता था, और अगर करता भी तो मेरे साथ नहीं करता था, या शायद किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। इसी कश्मकश में कुछ दिन और गुजर गए। अब तो दवाई भी बहुत कम दिनों की रह गई थी, और मैं तो ये सोच के परेशान हो गई थी कि अगर दवाई ख़त्म हो गई तो क्या होगा। मैंने फ़ैसला किया कि इस मौजू पर अपने शौहर से बात करती हूँ। मैंने बातों बातों में उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये महसूस करके मैं परेशान हो गई कि उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है, और ऐसा कुछ है तो कैसे चलेगा। जब भी मेरी आंखों के सामने वो रात आती मैं फिर से कांप जाती। एक दिन घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी सास थी। मैंने सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म किए और जाकर अपनी सास के कमरे में बैठ गई। इधर उधर की बातों में मैंने सास से कहा कि मुझे सच बताएं कि ये सब क्या है, कि इसका कोई हल ढूंढा जा सके। पहले तो उन्होंने बात आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें मजबूर कर दिया कि मुझे सच बताएं, क्योंकि अब ये बात मेरी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है। जो कुछ मेरी सास ने बताया वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात थी। उन्होंने बताया कि जब मेरा शौहर पैदा हुआ था तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया आहिस्ता आहिस्ता उसमें ये सब पैदा होता गया। वो सारा दिन नॉर्मल रहता, स्कूल जाता, ज़हीन था, इसलिए क्लास में हमेशा अव्वल आता था। गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे आगे होता था, लेकिन रात होते ही वो बदल जाता था। मैंने इस चीज़ को इतना ख़ास ध्यान नहीं दिया कि ये जवान हो गया, और अब इसमें ये चीज़ इतनी हो गई थी कि मैं परेशान हो गई। मेरे पास इसका कोई हल नहीं था, और मैं किसी को कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। इसलिए मैं बहुत से पीरों फ़कीरों के पास गई, लेकिन जब उन सब से काम नहीं बन पाया तो डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि उसका इलाज सिर्फ ये है कि उसकी शादी कर दी जाए। अब मैं किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए 1 साल और गुजर गया और उसकी बीमारी ने शिद्दत अख्तियार कर ली। तुम्हारी माँ मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। एक दफ़ा सफ़र के दौरान मुझे मिली। हम लोग बहुत ही अरसे बाद मिले थे, इसी वजह से मैं उसे अपने घर ले आई। बातचीत के दौरान मैंने अपनी परेशानी उसे बता दी। तुम्हारी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरे साथ हर जगह जाती रही। उसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास ले जाती। कुछ तो ये कहते कि ठीक हो जाएगा, और कुछ कहते कि इसकी शादी कर दो। एक दफ़ा जब तुम लोगों के घर गई तो मेरे बेटे की नज़र तुम पर पड़ गई, तुम उसे पसंद आ गई। उसने मुझसे ज़िद लगा ली कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। मैंने तुम्हारी माँ से बात की तो वो ना मानी, क्योंकि वो तो सब जानती थी,
لیکن میں بھی بیٹے کی زندگی کے لیے مجبور تھی۔ آخر میں نے تمہاری ماں کو واسطہ دے کر منا لیا اور اس طرح منگنی کی بجائے نکاح کر دیا تاکہ بعد میں تمہاری ماں کوئی مسئلہ نہ کر دے۔ لیکن اب میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے شادی کے بعد کیا مسئلہ ہوگا۔ لیکن شادی کے دوسرے دن تم مطمئن نظر آئی تھی تو مجھے لگا ڈاکٹر جو کہہ رہے تھے وہی سچ تھا، اور پھر اتنے دن سکون میں گئے۔ لیکن جس دن تم مجھے جگانے آئی تو مجھے لگا شاید یہ سکون وقتی تھا، پھر سے وہی مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں یا نہیں، اور میں تم سے بھی شرمندہ تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب وہ میرا شوہر ہے، اس کا ساتھ دینا میرا فرض ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ مجھے میری ماں نے ایک دوائی دی تھی جو کہ میں ان کو دودھ میں ڈال کر پلاتی ہوں، اس کی وجہ سے وہ 2 منٹ میں سو جاتے ہیں۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، جس دن جاگتا رہے گا اس دن وہی ہوگا۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی، لیکن اب مجھے ایک امید تھی کہ میں اپنے شوہر کو ٹھیک کر لوں گی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو وہی سب ہوا، مطلب میرے شوہر میرا میک اپ کا سامان نکال کر خود کو میک اپ کر رہے تھے۔ جی بالکل، میرے شوہر دوہری شخصیت کا شکار تھے، دن کو مرد تھے تو رات کو خود کو عورت سمجھنے لگتے تھے، اور یہی ان کی شخصیت کی گرہ تھی جو مجھے کھولنی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ آج میں نے ان کے دودھ میں دوائی کی مقدار کم ڈالی تھی، شاید اسی لیے آدھی رات کو وہ جاگ گئے تھے۔ میں جب ان کے پاس گئی تو خود کو عورت سمجھ رہے تھے، عورت کی آواز میں بات کر رہے تھے اور مجھے مرد سمجھ رہے تھے۔ وہ ٹائم بڑی مشکل سے گزارا میں نے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ سب بھول گئے۔ اب ان کو نہیں پتا تھا رات کو وہ ایک عورت بن گئے تھے اور عورت کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ اگر کوئی اور ان کو اس طرح سے دیکھ لیتا تو شاید ان کو دوسری جنس سمجھ لیتا، لیکن وہ مرد ہی تھے، لیکن ان کے اندر ایک اور شخصیت چھپی ہوئی تھی۔ اب ان کے اندر کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، مجھے اس بات کا پتہ لگانا تھا۔ میں بہانے سے ان کو اپنی ایک دوست کے پاس لے گئی جو کہ ڈاکٹر تھی، اس کو سارا مسئلہ بتایا۔ اس نے جو حل بتایا وہ بظاہر تو ناممکن لگتا تھا، لیکن جی ہر حال میں کرنا تھا۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے بنیاد کا پتہ کرنا ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ مسئلہ آیا کہاں سے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا، انہوں نے مجھے ہر بات شروع سے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ کب سے مسئلہ تھا۔ پہلی دفعہ انہوں نے تب دیکھا جب میرا شوہر 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رات کے وقت اپنی بہن کا میک اپ کر کے اس کے کپڑے پہن کے خود کو عورت سمجھ رہا تھا اور اسی کی طرح بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا اور کپڑے بدلنے کے لیے کہا، لیکن جب صبح پوچھا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ انہوں نے اسے مذاق سمجھا اور اس بات کو بھول گئے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے سب دوبارہ سے وہی دیکھا اور اسے ڈانٹ کر کپڑے بدلوائے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ صرف ایک مذاق کر رہا ہے۔ جب بہن کے ساتھ سارا دن کھیل کر خود کو لڑکی سمجھنے لگا ہے، جب 10ویں کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا تو انہوں نے سمجھا کہ اس کے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے پیروں فقیروں کے چکر کاٹنے شروع کر دیے اور ان سب سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا۔ اب یہ دن کو مرد کی طرح رہتے اور رات کو پھر سے خود کو عورت سمجھنے لگتے۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ صبح اٹھ کر اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے رات کو اس کے کمرے کو باہر سے تالا لگانا شروع کر دیا۔ اس طرح گھر میں سوائے اس کے بابا کے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک دفعہ اس کے بڑے بھائی نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا جب وہ کسی کام سے رات کو اس کے کمرے میں گیا، اور اس طرح بات پورے گھر والوں کو پتہ چل گئی۔ پھر اس کے بھائی ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے اور یہ کوئی دماغی مسئلہ ہے، اور پھر جو کچھ ہوا تو وہ تمہیں معلوم ہے۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی تھی کہ یہ مسئلہ آیا کہاں سے۔ جب تک یہ بات نہیں پتہ چلتی مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ دوہری شخصیت کا یہ مسئلہ اگر دنیا کے سامنے آ جاتا تو ان کی عزت 2 کوڑی کی رہ جاتی۔ آخر کار میں نے اپنے کمرے سے ان کا پرانا سامان نکالا اور وہاں سے مجھے اس راز کا پتہ چل گیا۔ ان کے پرانے سامان سے مجھے بہت سی کتابیں ایسی ملیں جو کہ سائیکالوجی پر مشتمل تھیں، اور شاید وہی ساری چیزیں پڑھ کر یہ خود پر آزماتے رہے اور پھر یہ خود وہی بن گئے۔ وہ ساری کتاب اپنے دوست ڈاکٹر کے پاس لے گئی، وہ جیسے کہتی گئی ویسے میں کرتی گئی۔ 1 سال لگا اور میرے شوہر اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اگر میں چاہتی تو واپس بھی جا سکتی تھی اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ سکتی تھی، لیکن جو انسان مجھے عزت اور پیار دے رہا ہے میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلی جاؤں، یہ بات مجھے گوارا نہیں۔ اور سچ کہتے ہیں محبت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔